چند مسائل جو لوگوں کے اکثر ہمارے پاس سوال آتے ہیں، پہلے میں ان کو کور کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا روزہ معاف ہے روزے میں اور سفر میں، اس کے علاوہ کبھی بھی روزہ معاف نہیں ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اکثریت مزدوروں کی ہے، تو مزدور آ کر ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں دھوپ میں، تپتی ہوئی دھوپ میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، شدت کی دھوپ ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا اس حال میں روزہ ہمارے اوپر معاف ہو جاتا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں روزہ مزدور پر بھی معاف نہیں ہوتا۔ آج کل چند لوگ ہیں جیسا کہ پاکستان کے غامدی وغیرہ جو اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کل اگر امتحان کا پیپر ہے تو تمہارے لیے روزہ معاف ہے۔ یہ دین میں آسانیاں پیدا نہ کرے، دین کے نظام کو نہ بدلائیں۔ شریعت تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے، لہذا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کے معتبر ہاتھوں سے شریعت کو بنایا، اور ان کی زبان ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور انہی کا عمل، انہی کا قول ہمارے لیے حرف آخر۔ اس کے علاوہ ہم کسی کے قول کو اپنا ایمان نہیں بنائیں گے، لہذا جو حضور کے الفاظ، جو حضور کی شریعت ہے، اسی کو لے کر ہم چلیں گے، اور ان کو ماننے والے جو ائمہ حضرات ہیں، جو صحابہ ہیں، انہی کی ہم اتباع کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی مزدور ہے چاہے جو بھی ہو، روزہ اس کے اوپر معاف نہیں ہے، سوائے بیمار ہونا یا پھر سفر میں ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور ہیں تو چند دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اگر وہ پانی نہیں پیا تو اس کے بے ہوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے کمزور ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پھر بیماری کے آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پھر موت کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا اس پر لازم آ جاتا ہے، اور پھر بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ لہذا اس کے علاوہ اگر اسے معلوم ہو کہ اس گمان میں کہ میری موت ہو جائے گی، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، غالب گمان آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف شک ہوا، غالب گمان، اگر میں اب پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، ایسے وقت میں روزہ ہم توڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ ہمارے اوپر معاف نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب اکثر سوال یہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اگر سحری کریں اور رات میں سو جائیں تو احتلام ہو، یا پھر اپنی بیوی سے جماع کرے جنابت کی حالت میں ہو، تو کیا ہم سحری کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل سحری کر سکتے ہیں، روزے کا طہارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جب نماز پڑھنے کے لیے جائے تو غسل کرے، غسل سے نماز کا تعلق ہے، روزے سے کوئی غسل کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بھی اب مسئلہ کور ہو گیا۔ اب پھر اس کے بارے میں کہ اگر کوئی بھولے سے پانی پی لے یا پھر بھولے سے کوئی چیز کھا لے تو اس کے لیے وہ معاف ہے، لہذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی غلطی سے، مثال کے طور پر اکثر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ لوگ حماقت جھاڑنے کے لیے جب وضو کرتے ہیں رمضان میں، تو وضو کرتے وقت غرارہ کرنا روزے میں ضروری نہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حماقت جھاڑتے ہیں، وہ غرارہ کرتے ہیں، بڑی بڑی کلیاں کرتے ہیں، اور روزہ نہیں لگنا چاہیے، جب روزہ ان کو محسوس ہوتا ہے تو اپنے منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کی کلی کرتے ہیں، اس لیے کہ روزہ کم لگے، روزے کا جو بھوک ہے، جو پیاس ہے، اس میں تھوڑی سی کمی ہو۔ تو ایسا کرنے سے اگر تھوڑا بھی پانی اندر چلے جائیں تو پھر تم پر روزہ تمہارا ٹوٹ جائے گا، اور اس کی قضا تم پر لازم ہو جائے گی، کیونکہ غلطی سے تم نے کیا۔ اسی طریقے سے سوئمنگ پول کا جانا بھی ہے، سوئمنگ پول کے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں غلط ہیں کہ ہم سوئمنگ پول میں تیرتے لیکن ہمارے اندر پانی نہیں جاتا، پانی اندر جاتا۔ آپ جس سے چاہے معلوم کریں، ہم جب تیریں گے تو پانی ہمارے اندر جائے گا، اسی لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں سوئمنگ بھی نہ کریں، یہ ہمارے لیے اچھا ہے بھائی۔ اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم روزے کو بچا لینا، سمجھ میں آئی بات۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، سمجھ میں آئی بات، جان بوجھ کر روزہ توڑے، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی روزہ توڑ دیے تھوڑے تھوڑے بہانوں پر۔ آج کل یہ معمول ہمارا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہم روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ جو روزے کو توڑ دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 دن مسلسل روزہ رکھے، سمجھ میں آئی بات، 60 دن مسلسل روزہ رکھے، اور پھر اس کے بعد وہ مسکینوں میں فدیہ کرے، 60 مسکینوں کو 2 دفعہ کھانا کھلائے، سمجھ میں آئی بات، 2 وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلائے۔ اب جو یہ مسکینوں کا جو آپشن ہے یہ ان لوگوں کے پاس ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ضعیف حضرات، یہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے یہ نہیں ہے، لہذا بچوں کو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے 60 دن مسلسل، ان لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لہذا وہ فدیہ اور مسکینوں میں جو ہے صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ جو ہے روزہ نہ توڑے اور روزہ چھوڑے بھی نہیں، کیونکہ اس کا بہت بڑا وبال آیا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا اور پھر اس کا توڑنا بھی، لہذا اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ جو روزے کو توڑ دے تو چاہیے کہ وہ 60 دن کا روزہ رکھے۔ اب اگر کوئی 60 دن کا روزہ رکھتا ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی بنا پر، تو اسے چاہیے کہ وہ نومبر دسمبر میں وہ روزے رکھے، اس لیے کہ دن بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے لیے زیادہ تر مشکل نہیں ہوگا۔ اگر وہ 60 روزوں میں ایک روزہ بھی اگر چھوٹ جائے پھر سے، تو پھر 60 روزے رکھنا ہوگا، وہ آپ کے حوالے ہے، جو کرنا ہے آپ کریے۔ اور اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے سے ممانعت فرمائی، اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے، سمجھ میں آئی بات۔ تو ہمیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں آیا نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تمہارے پاس علم ہو، اگر تم با علم ہو۔ تو ہم بے علم ہیں، اسی لیے ہمیں روزے کی قدر نہیں معلوم، اسی لیے ہم سفر میں ہو یا بیماری ہو ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا جو متقی حضرات ہیں وہ بیماری میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، اگر وہ روزہ رکھیں اور خطرہ یہ ہو کہ اس کا شوگر جو ہے ڈاؤن ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے یا پھر اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، ایسے وقت میں روزہ توڑنا اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے اوپر ضروری نہیں بلکہ لازم آ جاتا ہے، اس لیے کہ جان کو بچانا اسلام میں سب سے زیادہ افضل ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ اب میں نے آپ کے سامنے چاند کا مسئلہ ڈکلیئر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ کن کن چیزوں پر ٹوٹتا ہے اور کن لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ جو بچے بالغ ہیں، یعنی 12 13 14 سال سے 13 سال سے آپ حساب ڈال لیں، 13 14 سال سے جو ہے بچے بالغ ہو جاتے ہیں، تو 12 13 سال سے تو ان پر بھی روزہ فرض ہے، جو بچہ بالغ ہو جائے، اور بچیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جو بلوغت کو پہنچ جائے۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 11 سال میں تو بالغ نہیں ہوتے، لہذا وہ بلوغ کے قریب ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے ان بچوں کو جو ہے روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، سمجھ میں یہ بات، عادت ڈالیں۔ لہذا اس سے جو چھوٹے ہیں، 10 سال سے جو چھوٹے ہیں، ان کو ایک دن روزہ رکھائیں، 2 دن نہ رکھائیں، ایک دن روزہ رکھائیں، اسی طریقے سے بیچ میں گیپ دیتے ہوئے ان کو روزہ رکھائیں، تاکہ ان کے لیے مشکلیں درکار نہ ہو اور ان کے لیے بیماری کا باعث نہ بنے، بیماری ان کے لیے نہ ہو، اسی لیے جو ہے ان کو روزہ رکھتے رہیں پھر چھوڑتے رہیں، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لہذا جن پر روزے فرض کر دیے گئے ان پر کبھی روزہ معاف نہیں ہے، لہذا یہ روزوں کو توڑنا اور اس کو چھوڑنا بند کر دیں، روزہ رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دے دے گا، جو اس کا ثواب ہے۔ لیکن روزے کا ایسا تعلق نہیں ہے، روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کے لیے اس کا اجر جو ہے میں خود ہوں، میں خود اس کا اجر ہوں۔ لہذا اب ہمیں طلب کرنا ہے ہم روزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ میں جو بو آتی ہے، مثال کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی معلوم کہ ہمارے منہ سے جو بو آتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کستوری اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اس لیے کہ بندہ میرے لیے بھوکا رہ رہا ہے، بندہ میرے لیے پیاسا رہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو، فرشتوں پر بھی اللہ ان کو دکھائے گا کہ بھائی دیکھو میرے بندے میرے لیے بھوکے ہیں، میرے لیے میرے بندے پیاسے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں کہ اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں بتلایا جو بنیادی ارکان ہیں، تو سب سے پہلے تو توحید ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کھلا بول رہا ہے کہ بھئی صرف میرا کلمہ پڑھنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس کے بعد کیا بولا؟ روزہ رکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ روزہ رکھو، روزے میں تمہارا ایمان معلوم ہوتا کہ بھئی تم کیا ہے، کیسے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب بندہ اپنے بھوک کو مارتا تو جو ہے جب اس کا ایمان پختہ ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب مثال کے طور پر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ سے صرف 3 دن روزہ رکھنے کے لیے کہیں تو کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں 30 دن روزہ رکھنے کا ہمیں توفیق دی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ جس کا نام ریان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے میں اس کا داخلہ فرمائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، جو روزے دار ہوں گے وہی اس میں جائیں گے، اور روزے دار کے علاوہ کوئی اس میں نہیں جائے گا۔